بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحد، تثنیہ اور جمع۔ سبق نمبر 7 کے اندر ان تین چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے۔ وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ تثنیہ کی تعریف سن لیجئے۔ تثنیہ وہ اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے، جیسے رجلان دو مرد، امرأتان دو عورتیں۔ وہ اسم جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین یعنی ایک سلیکٹڈ اضافے کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے دو افراد پر دلالت کرے، جیسے رجلان دو مرد، امرأتان دو عورتیں۔ اب یہاں پر وہ بنانے کا طریقہ، تثنیہ بنانے کا طریقہ سن لیجئے۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تثنیہ کس طرح بناتے ہیں۔ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یا پھر نون مکسور، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یا پھر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ واحد کے آخر میں الف اور اس سے پہلے فتح اور نون مکسور لگانے سے بن جاتا ہے، یا پھر یا ما قبل مفتوح یعنی ما قبل مفتوح اس سے پہلا والا حرف فتح والا اور نون مکسور یعنی نون کے نیچے زیر ہو لگانے سے بنتا ہے، جیسے رجل سے رجلان رجلین۔ رجلان میں پہلی مثال ہے، الف ہے، اس سے ما قبل لام پر فتح ہے، زبر ہے، اسی کو بتا رہے ہیں یہ، اور نون پر کیا ہے؟ زیر ہے، نون پر زیر ہے، نون یہاں پر مکسور ہے، تو وہ بتا رہے تھے الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے، یا پھر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے، یا دیکھیے اس سے پہلا حرف لام مفتوح ہے اور نون پھر مکسور ہے، لگانے سے بنتا ہے، جیسے رجل سے رجلان رجلین۔ اب جمع دیکھ لیجئے۔ وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون کئی مسلمان، کتب کتابیں، کئی کتابیں، بہت سی کتابیں۔ وہ اسم جو اپنے مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون کئی مسلمان، کتب کئی کتابیں۔ یہ ہو گئی جمع کی تعریف۔ اب جمع کی اقسام دیکھ لیجئے۔ جمع کی کتنی قسمیں ہیں بتا رہے ہیں یہاں پر۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ کتنی ساری قسمیں؟ دو قسمیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ اچھا، جمع سالم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اور اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی جو معین اضافہ کریں گے تو اس اضافے کی وجہ سے جو واحد کا صیغہ ہے اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سلامت نہ رہے، بلکہ وہ سلامت رہے گا، بدل نہیں جائے گا وہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں جمع سالم کی۔
دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اب جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے یہاں پر، جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں واو اور ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا پھر یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے۔ ما قبل مضموم اگر کہا جائے تو جو لفظ کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلا والا جو لفظ ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں وہ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں واو اور ما قبل مضموم یعنی واو سے پہلا والا حرف یہ پیش والا ہوگا، ضمہ والا ہوگا، اور نون مفتوح اس کے بعد والا جو واو کے بعد میں نون ہے وہ مفتوح ہوگا، فتح والا ہوگا، اس پر زبر ہوگا، یا پھر یا ما قبل مکسور یعنی یا ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ مکسور ہے، اس پہ کسرہ ہے، زیر والا حرف ہے، اور نون مفتوح لگانے سے بنتا ہے۔ اب جیسے مسلم ان سے مسلمون، یہاں پر دیکھیے واو ہے، اس سے پہلے لام مضموم ہے، ضمہ والا ہے اور نون مفتوح ہے۔ مسلمین، تو مسلمین ہم دیکھ لیجئے، یا اس سے پہلے کیا ہے؟ میم، میم پر جو ہے نا کسرہ ہے، مکسور ہے، میم کیا ہے؟ مکسور ہے، اس کے بعد نون کیا ہے؟ یہ مفتوح ہے، فتح والا ہے۔ تو وہی انہوں نے بتایا کہ واو ما قبل مضموم نون مفتوح لگانے سے یا پھر یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے جمع مذکر سالم بنتا ہے۔ جمع مؤنث سالم دیکھ لیجئے، جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں الف اور تا لگانے سے بنتی ہے، جیسے زینب سے زینباتن۔ اگر واحد کے آخر میں تائے تانیث مدورہ ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ اس میں دیکھیں واحد کا صیغہ سلامت ہے، انہوں نے کہا جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ آگے دیکھ لیجئے جمع مکسر، دوسری قسم، جمع کی دو قسمیں پڑھی تھی ہم نے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی مطلق جمع کی جو دوسری قسم ہے وہ جمع مکسر، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جو واحد کی حرکات میں تبدیلی یا حروف میں کمی بیشی کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے قلم ان سے اقلام، قلم ایک قلم اور اقلام بہت سے قلم۔ وہ جمع ہے جو واحد کے آخر میں تبدیلی یا حروف میں کمی بیشی کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے قلم ان سے اقلام۔ جمع مکسر بنانے کا طریقہ، اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، کبھی تو کچھ حروف کم یا زیادہ کر دیے جاتے ہیں، جیسے کتاب سے کتب، رجل سے رجال، اور کبھی محض حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، جیسے خشب سے خشب، خشب لکڑی اور خشب لکڑیاں۔ جمع مکسر کی اقسام، جس طرح جمع سالم کی دو قسمیں تھیں اسی طرح جمع مکسر کی بھی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 افراد پر بولی جائے۔ جمع قلت کے اوزان، جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعول، افعال، فعلۃ، افعلۃ۔ یہاں پر اور دیکھ لیجئے، آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، پورا نقشہ بنا ہوا یہ۔ افعول کے وزن پر ہے افلسن، اس کی واحد ہے فلسن جس کا معنی پیسہ۔ افعال کے وزن پر ہے اثواب، جس کی واحد ہے ثوبن، ثوبن معنی آتا ہے کپڑا۔ فعلتن، فعلتن کے وزن پر ہے سبیتن، جس کی واحد ہے صبیٌ بچہ۔ افعلتن کے وزن پر ہے اطعمتن، جس کی واحد ہے طعام، معنی آتا ہے کھانا۔ یہ جمع قلت ہو گئی۔ اب جمع کثرت دیکھیے، جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ جمع کثرت وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جائے، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ جمع کثرت کے اوزان، جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں،
ان میں سے چند درجے ذیل ہیں، یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ فعولن کے وزن پر حمرن ہے، جس کا واحد ہے احمرو حمراؤ، اور معنی ہے سرخ چیز، مذکر بھی ہو سکتی ہے مؤنث بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہے، مذکر بھی اور مؤنث۔ احمرو مذکر ہے اور حمراؤ یہ مؤنث ہے۔ اور فعولون کے وزن پر حمورن، جس کا واحد ہے حمار، حمار معنی آتا ہے گدھا، اور فعالن کے وزن پر ہے نباون، جس کا واحد ہے نوبتن، معنی ہے باری۔ اس کے بعد میں ہے فعالن، فعالن کے وزن پر ہے بیدارن، جس کا واحد ہے بدراتن، جس کا معنی آتا ہے مال والی تھیلی۔ فعالاتن، فعالاتن کے وزن پر ہے طالباتن، جس کا واحد ہے طالبن، جس کا معنی ہے طلب کرنے والا، طالب علم۔ فعالاتن کے وزن پر ہے قراطاتن، جس کا واحد ہے قرطن، معنی آتا ہے بالی۔ فعالن، فعالن کے وزن پر ہے نوامن، جس کا واحد ہے نائمن یا نائمتن، سونے والا اور سونے والی، نائمن سونے والا، نائمتن سونے والی۔ اور فعالن، فعالن کے وزن پر جہالن، جس کا واحد ہے جاہلن، معنی ہے جاہل۔ فعالن، فعالن کے وزن پر ہے زنادن، جس کا واحد ہے زندن، معنی ہے ہاتھ کاٹنا، ہاتھ کا کٹ لگانا۔ اور فعولن، فعولن کے وزن پر ہے علومن، جس کا واحد ہے علم، جس کا معنی ہے علم جاننا۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیے، جمع منتہل جمع، جمع منتہل جمع وہ جمع ہے جس کے الف تکسیر کے بعد 2 حرف ہوں یا ایسے 3 حرف ہوں جس کا درمیانی حرف ساکن ہو، جیسے مساجد۔ دیکھیے الف تکسیر کے بعد 2 حرف ہے، مساجد پہلی مثال ہو گئی، یا پھر میں 3 حرف ہوں اور ان 3 حروف میں بیچ والا ساکن ہو، جیسے مصابیح، الف مکسور کے بعد دیکھیے یہ الف مکسور ہے، یہاں پر یہ الف مکسور ہے، اس کے بعد میں مصابیح، مصابیح، تو با اور حا کے بیچ میں یا ساکن ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ الف مکسور کے بعد 2 حرف ہوں یا پھر 3 حرف ایسے ہوں جن کا درمیانی حرف بیچ والا حرف ساکن ہو، تو مساجد اور مصابیح کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا سوالات و تدریبات کی طرف آتے ہیں، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، تثنیہ جمع کی تعریف ما مثال بیان کریں۔ تثنیہ، تثنیہ کی تعریف ہم نے جو پڑھی ہے وہی بیان کر دیں گے کہ وہ اسم جو ایک معین، آخر میں معین اضافے کی وجہ سے 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے رجل سے رجلان، امرأتن سے امرأتان یا امرأتین۔ اور جمع کی تعریف وہ اسم کہ جو لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمین، مسلمتن سے مسلماتن، اور کتابن سے کتبن، رجل سے رجال، وغیرہ وغیرہ۔ جمع کی قسمیں بیان کرنے کے بعد جمع مذکر سالم کی تعریف کریں، تو یہاں پر دیکھیں یہ بتا رہے ہیں جمع کی قسمیں بیان کرنے کے بعد، جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے اور اپنے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، واحد کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا وزن سلامت نہ رہے، بس کچھ الفاظ کی کمی بیشی کی وجہ سے یا حرکت کی وجہ سے 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ جمع مذکر سالم کی تعریف مانگ رہے ہیں۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو اپنے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون سے مسلمون۔ اب اس کا معین اضافہ یہ ہے کہ واو ما قبل مضموم اور نون
مفتوح لگانے سے جمع مذکر سالم بنتا ہے، یا پھر یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے جمع مذکر سالم بنتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، یہ ہو گیا واو ما قبل مضموم، مسلمین یہ ہو گیا یا ما قبل مکسور نون مفتوح۔ اس کے بعد میں جمع مکسر بنانے کا طریقہ کیا؟ جمع مذکر مکسر بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کبھی کچھ الفاظ کی کمی بیشی یا حرکت کی وجہ سے جمع مکسر بنتا ہے، جیسے رجل سے رجال، یہ الفاظ کی کمی بیشی ہو گئی۔ اسی طرح سے خشبن سے خشبن، مندرجہ ذیل مناسب جگہ لفظ سے پر کریں جو خالی جگہ ہے۔ یہاں پر توجہ کیجئے کہ وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واحد، تثنیہ، جمع، تو اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ افعیلۃ جمع کے اوزان میں سے ہے، کون سے جمع؟ جمع قلت، جمع کثرت، جمع سالم، تو یہ جمع قلت کے اوزان میں سے ہے افعیلۃ۔ یہ ہے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، کیا بنانے کا؟ تثنیہ، جمع سالم، جمع مکسر، تو اس میں صحیح جواب ہے جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ نمبر 4 پر ہے وہ جمع جس کی دلالت 3 سے 10 افراد پر ہو اسے جمع کہتے ہیں۔ کون سی جمع؟ جمع قلت، جمع کثرت، تو صحیح جواب ہے اس کا، اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 افراد پر جو جمع بولی جائے اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ دیے گئے کلمات کو درج ذیل جدول میں مناسب جگہ پر لکھیں، جو خالی جگہ ہے اس میں لکھیں۔ تو یہاں پر پہلا لفظ ہے قلم، قلم کا معنی آتا ہے قلم، قلم یہ ہے واحد، واحد مذکر ہے، یہ اس کو واحد میں ڈال دیں گے۔ معلمینی، معلمینی، تو معلمینی یہ ہے تثنیہ، 2 پڑھانے والے۔ طالباتن، طالباتن اس کا معنی ہے بہت سی طالبات، بہت سی پڑھنے والی لڑکی، یوں سمجھ لیجئے، اور یہ ہے جمع مؤنث سالم۔ غرفتن، غرفتن معنی ہوتا ہے کمرہ، یہ بھی واحد ہے، واحد مؤنث ہے یہ۔ مساجد، اس کا معنی آتا ہے یہ مسجد کی جمع ہے، مساجد، اس کو بھی جمع مکسر والے کولم میں آپ ڈال دیجئے۔ غلمتن، غلمتن یہ غلام کی جمع ہے اور یہ فعلتن کے وزن پر ہے، جمع قلت ہے، اس کو بھی جمع مکسر میں آپ ڈال دیجئے۔ مؤمنین، مؤمنین بہت سے ایمان والے، یہ جمع مذکر سالم ہے یا ما قبل مکسور ہے اس میں، تو جمع مذکر سالم میں اس کو ڈال دیجئے۔ کاتبان، کاتبان 2 لکھنے والے، 2 کاتب، تثنیہ ہے یہ، اس کو تثنیہ میں ڈال دیجئے۔ الفائزون کامیاب لوگ، بہت سے کامیاب لوگ، یہ جمع مذکر سالم ہے، واو ما قبل مضموم ہے، اس کو بھی آپ جمع مذکر سالم میں ڈال دیجئے۔ منارتان، منارتان یہ منارتن کی تثنیہ ہے جس کا معنی آتا مینارہ، مینار وغیرہ، منارتان 2 مینارے یا 2 مینار، اس تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ میں ڈال دیجئے۔ عصفور معنی آتا ہے چڑیا۔ صالحاتن، عصفور یہ نیک ہے، یہ واحد ہے۔ صالحاتن، صالحاتن
بہت سی نیک عورتیں، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جنودن یہ جمع ہے، جندن کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے سپاہی فوجی، یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں جمع کثرت ہے۔ یہ عاملون کام کرنے والے، مزدور بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے مزدور، بہت سے کام کرنے والے، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ ورداتن ورداتن کی جمع یہ جس کا معنی آتا پھول، ورداتن یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف اور یہ تا بڑھا کر کے اس کو بنا دیا جاتا ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، اس میں اس کو ڈال دیجئے۔ آگے چلیں گے تو آگے بتا رہے ہیں نمونے کے مطابق تثنیہ اور جمع بنائیں، جیسے طالبن سے طالبان، طالبینی، طالبون، طالبین۔ ہاں تو اسی طرح ایک کلمہ دیا ہے انہوں نے معلم سے بنائیے، تو معلم سے ہم تثنیہ بنائیں گے معلمان، معلمینی، معلمون، معلمین، یہ جمع ہو گئے۔ مسلم سے بنائیں گے ہم مسلمان، مسلمین، دو مسلمان، جمع بنائیں گے مسلمون، مسلمین، بہت سے مسلمان۔ عامل سے بنائیں گے ہم تثنیہ عاملان، عاملین، دو عامل، دو عمل کرنے والے، دو مزدور، جمع بنائیں گے عاملون، عاملین۔ خادم ان کی تثنیہ بنائیں گے ہم خادمان، خادمین، دو خادم، جمع بنائیں گے خادمون، خادمین۔ اسی طرح ہے ناصرن، ناصرن سے بنائیں گے ہم ناصران، ناصرین، اور جمع بنائیں گے ناصرون، ناصرین۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔